السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ یور صلاح، نماز کو سمجھ کر پڑھیے، اس عنوان کے تحت یہ ایک نیا کورس ہم نے شروع کیا ہے۔ آج یہ اس کا دوسرا پارٹ اور دوسرا لیسن آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایمان مجمل، ایمان مفصل اور کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ان چار چیزوں کا مطلب، ان چار چیزوں کا ٹرانسلیشن ہندی، اردو اور انگلش تینوں لینگویجز میں ہم نے سمجھا ہے۔ اب یہاں سے نماز کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الثنا، جو نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو ثنا کہا جاتا ہے۔ ثنا کا مطلب ہے تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ثنا۔ چونکہ اس پوری دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی بزرگی اور اس کی شان کو سمجھایا گیا ہے، اس لیے اس کو ہم ثنا کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ رومن لینگویج میں لکھا گیا، نیچے ہندی میں ہے، یہ سب ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان کو نہیں سمجھ سکتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسی طرح ہندی میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، تمام کمیوں سے اور ہر طرح کی کمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی ہی تعریف کرتے ہیں، آپ ہی تعریف کے لائق ہیں۔ تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کی تعریف کرتا ہے یا کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، اس کائنات کے اندر موجود کسی بھی چیز کی اگر تعریف کی جائے تو انڈائریکٹلی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس چیز کو بنانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر کوئی آسمان کو دیکھ کر آسمان کی تعریف کرے تو مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کیونکہ آسمان کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے، اس کا مطلب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف تک پہنچے گا، اور اس تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف شامل ہوگی۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور آپ کا نام برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور آپ کی شان بہت بلند ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کی عقل، انسان کی سمجھ، انسان کی فہم اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو سمجھ پائے، اللہ کی حقیقت کو جان پائے، اس کی شان کو سمجھ پائے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اور صرف آپ کی ذات ہے جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے سامنے پیشانی کو رگڑا جائے، جس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، جس کی عبادت اور پوجا اور ورشپ کی جائے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں ہندی، اردو اور انگلش میں اسی ثنا کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور آپ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور آپ کا نام برکت والا ہے، اور آپ کی شان بلند ہے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح اردو میں ہے، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور آپ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں،
اور آپ کا نام برکت والا ہے اور آپ کی شان بہت بلند ہے اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ یہاں انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے، او اللہ ہاؤ پرفیکٹ یو آر اینڈ پریز بی ٹو یو، blessed is your name and exalted is your majesty, there is no God but you۔ یہ ثنا کا کمپلیٹ ترجمہ اور اس کا میننگ ہم نے یہاں سیکھا۔ آگے دیکھتے ہیں تعوذ۔ اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں ثنا کے بعد تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب ہم اس لیسن کے اندر سمجھیں گے، اگلے سبق میں پھر سورہ فاتحہ کو شروع کریں گے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہا جاتا ہے تعوذ۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اللہ کی حفاظت کی طلب کرنا اور اللہ سے بچاؤ کی حفاظت کی درخواست کرنا، اس کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے شیطان مردود سے، اس لیے اس کا نام تعوذ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں رومن لینگویج میں اس کو لکھا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادھر اس کا ٹرانسلیشن ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ یہاں انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے I seek Allah's refuge from Satan the rejected، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ اسی طرح یہاں اردو میں اس کا ٹرانسلیشن سامنے ہے۔ تسمیہ، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کہا جاتا ہے تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں ہندی میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اندر معلوم ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ کام ناقص اور ادھورا اور انکمپلیٹ رہتا ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی کام کو شروع کریں جو اچھا کام ہو، نیک کام ہو، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کا ترجمہ ان the name of Allah, the most gracious, the most merciful، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اور اللہ کے نام سے کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور وہ کام بہت ہی اچھے انداز میں مکمل ہو پاتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سامعین کرام، اس لیسن اور اس سبق کے اندر ہم نے ثنا، تعوذ اور تسمیہ ان تین چیزوں کو پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ، اور ثنا وہ دعا ہے جو شروع میں پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام دعاؤں کو، تمام آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔